وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ صدر گرامی حضرات علماء کرام، سامعین محترم، برادران اسلام، مغرب کی نماز کے بعد سے آپ حضرات کا یہ اجلاس شروع ہے۔ بہت سارے حضرات علماء کرام کے آپ نے ایمان پرور معلوماتی مجاہدانہ عالمانہ فاضلانہ بیانات سنے، نظمیں نعتیں بھی ہوئیں، تلاوتیں بھی ہوئیں۔ آپ حضرات کے سامنے اجلاس کی غرض و غایت اور قراردادیں بھی پیش کی گئیں۔ آپ کی میری خوش بختی کی انتہا ہے کہ آج آپ حضرات کی جہاں پر پورے ضلع کی دینی قیادت یہاں پر تشریف فرما ہے، وہاں مخدوم الصلحاء حضرت پیر ناصر الدین خاکوانی دامت برکاتہم، ہمارے مخدوم اور مخدوم زادہ حضرت مولانا صاحبزادہ عزیز احمد، آپ کے خطیب اور ہمارے قابل احترام بزرگ رہنما حضرت مولانا عبد الماجد صاحب اور بہت سارے حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ خاصا وقت ہو گیا ہے، میرا وعدہ رہا کہ میں نے آج کی مجلس میں صرف اور صرف ایک بات سمجھانے کی کوشش کرنی ہے، اور میری اول آخر ترجیح ہوگی کہ انتہائی اختصار کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کر دوں، تاکہ اس کے بعد بر وقت نماز اور آپ حضرات کے کھانے اور ضیافت کا جو انتظام ہے وہ تکمیل کو پہنچ سکیں۔ اتنی وضاحت اور صراحت کے بعد میں گزارش کرتا ہوں، ہمارے مخدوم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر مرکزیہ حضرت خاکوانی صاحب دامت برکاتہم نے بھی اپنے بیان کے اندر اس کی طرف اشارہ کیا۔ میں حضرت کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، نبوت کے بدلنے کے ساتھ امت بدل جایا کرتی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جن لوگوں نے مانا وہ یہودی کہلائے، جن لوگوں نے سیدنا مسیح علیہ السلام کو مانا وہ عیسائی کہلائے، جن لوگوں نے رحمت عالم کو مانا وہ مسلمان کہلائے، اور اگر رحمت عالم کے بعد کسی کو کوئی نبی مانے گا تو وہ مسلمان نہیں کہلا سکے گا۔ معاذ اللہ، جو اس کے نبی کی امت، جو جس کو وہ مانتے ہیں، جو اس کی امت کا نام ہوگا وہ کہلائے جائیں گے، مسلمان نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن ہم یہودی نہیں۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن ہم عیسائی نہیں۔ ہم حضور علیہ السلام کو مانتے ہیں، اس لیے مسلمان ہیں۔ اور اگر حضور سرور کائنات کے بعد کوئی شخص کسی اور کو نبی تسلیم کر لیتا ہے، چاہے وہ حضور کا انکار نہ کرے،
حضور کو مانتا بھی رہے، جب حضور کے بعد کسی اور کو نبی مانے گا تو مسلمان نہیں رہے گا۔ میرے بھائیوں، ایک یہودی آپ کے ساتھ مصافحہ کرے، جب وہ آپ کے ساتھ مصافحہ کرے گا، اس یہودی کا خیال یہ ہوتا ہے، فرسٹ امپریشن، اس کا پہلا تاثر یہ ہوتا ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والا ہوں، یہ حضور علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، میں تورات کے ماننے والا ہوں، یہ قرآن مجید کے ماننے والے ہیں، میں یہودی ہوں، یہ مسلمان ہیں۔ جب حضرت سے کوئی عیسائی ملے گا، اس عیسائی کا پہلا تاثر یہ ہوتا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کے امتی ہیں، میں عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ہوں، یہ قرآن مجید کو ماننے والے ہیں، میں انجیل کو ماننے والا ہوں، یہ توحید کے علم بردار ہیں، میں تثلیث کا قائل ہوں، یہ مسلمان ہیں، میں عیسائی ہوں۔ ہمارے حضرت کو کوئی ہندو ملے، جب پہلی دفعہ ملے گا، مصافحہ کرے گا، تو اس ہندو کا سب سے پہلا تاثر یہ ہوتا ہے کہ میں ہندو ہوں، یہ مسلمان ہیں، میں وید کے ماننے والا، یہ قرآن مجید کے ماننے والے، میں بتوں کا پجاری، یہ پروردگار عالم کی توحید کا علم بردار، میں ہندو ہوں، یہ مسلمان ہے۔ میرے بھائیوں، ان کو ایک سکھ ملے، اس کا پہلا تاثر یہ ہوگا کہ میں گرنتھ کے ماننے والا، یہ قرآن مجید کے پڑھنے والے، میں بابا نانک کا مرید، یہ محمد عربی کے غلام، میں سکھ ہوں، یہ مسلمان ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا سے ایک ہندو ملا، ایک یہودی ملا، ایک عیسائی ملا، ایک سکھ ملا، ان چاروں نے ان کے اس حق کو تسلیم کیا کہ حضور کے ماننے والے مسلمان ہیں۔ کیا کیا جائے ایسا مرکہ کہ جب کوئی قادیانی کسی مسلمان کو ملتا ہے تو اس قادیانی کا مصافحہ کرتے ہی پہلا تاثر یہ ہوتا ہے کہ یہ حضور کو ماننے والے کافر ہے اور میں مرزا غلام قادیانی کو ماننے والا مسلمان ہوں۔ میرے بھائیوں، یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو، ان کے کفر میں اور قادیانیوں کے کفر میں اتنا زمین اور آسمان سے بھی زیادہ فاصلے رکھنے والا فرق پایا جاتا ہے۔ برادران عزیز، آپ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیں۔ مثلا یہ واقعہ نہیں، مثال ہے، اور صرف بطور مثال کے عرض کرتا ہوں۔ 4 آدمی تھے، ان چاروں نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا، ان پر ایمان لائے، یہ یہودی کہلائے۔ ان 4 میں سے 3 آدمیوں نے آگے چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا، ان پر ایمان لائے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے سچے نبی، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے سچے نبی۔ ایک سچے نبی موسیٰ علیہ السلام کے بعد دوسرے سچے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو جب مانا، اب یہ یہودی نہ رہے، عیسائی ہو گئے۔ میرے بھائیوں، سیدنا مسیح علیہ السلام کے بعد رحمت عالم تشریف لائے، حضرت مسیح بھی اللہ کے نبی، محمد عربی بھی اللہ کے نبی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب اللہ کے ایک سچے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار نہیں کیا،
ایک سچے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے باوجود جب دوسرے کسی سچے نبی کو مانا تو پہلے یہ عیسائی تھا، حضور کو مانا تو یہ مسلمان ہو گیا۔ میرے بھائیوں، معاذ اللہ، اگر رحمت عالم کے بعد واقعہ میں کوئی سچا نبی بھی آنا ہوتا، کوئی آدمی حضور کو مانتے ہوئے اگر اس کو مان لیتا تو وہ اس آنے والے کو مان لیتا تو وہ آدمی مسلمان نہ رہتا، اس نبی کی امت ہو جاتا۔ شریفوں، اگر حضور علیہ السلام کے بعد کوئی سچا نبی ہونا ہوتا، ہم اسے مان لیتے، مسلمان نہ رہتے۔ یہ جائے کہ حضور کے بعد کوئی جھوٹا شخص نبوت کا اعلان کرے، کوئی اس کو مان لے تو وہ کیسے مسلمان رہے گا؟ میری بات امید ہے کہ آپ دو سمجھ گئے ہوں گے۔ اس وضاحت اور صراحت کے بعد آج کی مجلس میں توجہ کریں کہ قادیانی اور ہم لوگ بالکل انتہا کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ ایک کنارے پر ہم کھڑے ہیں اور وہ انتہا کا کنارہ ہے، ایک کنارے پر قادیانی کھڑے ہیں اور وہ بھی بالکل انتہا کا کنارہ ہے۔ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر مانتے ہیں۔ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک مرزا قادیانی کو ماننے سے کوئی آدمی کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ قادیانی کہتے ہیں کہ حضور سرور کائنات کے بعد جو مرزا قادیانی کو نبی نہ مانے وہ مسلمان نہیں، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں۔ اگر کوئی آدمی اسے کافر نہ مانے تو بھی ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں۔ اس لیے میں نے عنوان یہ اختیار کیا کہ ہم اور قادیانی بالکل دونوں انتہا کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ آئیے آج کی مجلس میں قادیانیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ذرا ہمارے موقف کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، ذرا توجہ کریں کہ ایک ہمارے حضرت مولانا زاہد الراشدی کو وہاں کینیڈا میں ایک یہودی ملا یا امریکہ میں یہودی ملا۔ اس نے کہا جی ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ قادیانی جب حضور کو مانتے ہیں، جب قرآن مجید کو مانتے ہیں، تم ان کو اپنے میں مسلمانوں میں شامل کیوں نہیں کرتے؟ مولانا زاہد الراشدی مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ میاں یہ بات تو بہت آسان ہے، یہ جو آپ کے نزدیک ہم غلطی کر رہے ہیں ہماری یہ غلطی نہیں، اس میں آپ بھی ہمارے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ اس کی آنکھیں کھلی، اس نے کہا وہ کیسے؟ مولانا نے کہا کہ آج عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے کہا جی عیسائی حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، تورات کو بھی مانتے ہیں۔ مولانا نے کہا کہ اگر ایک عیسائی موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، تورات کو مانتا ہے، وہ عیسائی یہ دعویٰ کرے کہ میں یہودی ہوں، کیا آپ اس کو تسلیم یہودی مان لیں گے؟ اس نے کہا نہیں۔ مولانا نے کہا کیوں؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہے، تورات کو بھی مانتا ہے، تم پھر اسے یہودی کیوں نہیں مانتے؟ اس نے کہا کہ ہم اس لیے نہیں مانتے کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک اور نبی کو مان لیا، جب اور نبی کو مانا تو پہلے نبی کی امت میں نہ رہا، اس لیے وہ یہودی نہیں، اب وہ عیسائی ہیں۔ مولانا نے کہا کہ یہی کیس ہمارا اور قادیانیوں کا ہے کہ انہوں نے محمد عربی کے بعد ایک اور شخص کو نبی مان لیا، ایک اور شخص کی تعلیمات کو اس نے وحی الہی مان لیا، اس لیے وہ اب
حضور سرور کائنات کے بعد بطور نبی کے، حضور کی تعلیمات کے بعد بطور وحی الہی کے، اس کی وحی کو جس وقت مان لیا تو وہ اب مسلمانوں کا حصہ نہیں۔ جس طرح تم موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے باوجود یہودیوں، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے باوجود، تورات کو ماننے کے باوجود عیسائیوں کو یہودی نہیں سمجھتے، قادیانیوں کا حضور کو ماننے کے باوجود، قرآن مجید پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے کے باوجود ہم بھی ان کو مسلمانوں کا حصہ نہیں سمجھتے۔ اس یہودی نے مولا کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے میری ایک مشکل کو حل کر دیا، ایک میری پریشانی کو ختم کر دیا۔ اگر واقعی قادیانیوں کا، اس نے کہا اس یہودی نے کہ اگر واقعی قادیانیوں کا کیس یہی ہے کہ وہ حضور کے بعد ملعون قادیاں کو نبی سمجھتے ہیں تو وہ پھر مسلم سوسائٹی کا حصہ نہیں، اور یہی ہمارا دعویٰ ہے۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، ایک شخص آج میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ مسجد ہماری ہے، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ہمارے مذہب کا نام اسلام ہے، ایک اور آدمی کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہماری عبادت گاہ کا نام بھی مسجد ہے، ہمارے جس کو ہم مانتے ہیں ہمارے مذہب کا نام اسلام ہے، ہماری عبادت گاہ کا نام مسجد ہے۔ اب یہ جھگڑا پیدا ہو گیا، وہ قادیانی ہے، میں مسلمان ہوں، میں کہتا ہوں ہماری عبادت گاہ کا نام تم چراؤ گے تو ہماری پراپرتی پر ہماری ملکیت اس سے متاثر ہوگی، ہماری اس سے شناخت متاثر ہوگی، ہمارا اس سے تعارف جو ہے وہ مجروح ہوگا۔ مسجد مسلمانوں کی، قادیانیوں کی نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا جی تمہاری بھی مسجد ہماری بھی مسجد، تم بھی اسے مسجد مانتے ہو، ہم بھی اپنی عبادت گاہ کو مسجد مانتے ہیں۔ اب قادیانیوں کا ہمارا جھگڑا شروع ہو گیا کہ ہم کہتے ہیں کہ مسجد مسلمانوں کی پراپرتی ہے، قادیانی کہتا ہے کہ نہیں اس کے اندر ہم بھی شریک ہیں۔ تو فیصلے کے لیے سب سے آسان راستہ دنیا جہان کی جس عدالت نے متعین کرنا ہے وہ یہی کہیں گے کہ یہ مسجد، عبادت گاہ کو مسجد کہنا کب سے شروع ہوا اور سب سے پہلے یہ کن لوگوں نے اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہا۔ ظاہر ہے کہ 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام کی امت نے اپنی مسجد کو، اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہا۔ 14 سال سے 100 سال سے وہ اس کے اوپر قابل چلے آ رہے ہیں۔ ایک طبقہ آج پیدا ہوا جسے 100 سال بھی پورا نہیں ہوا، آج وہ اگر ہماری اس پراپرتی پر قبضہ کرنا چاہتا ہے جس پر ہمارا 14 صدیوں سے قبضہ چلا رہا ہے، تو دنیا جہان کی عدالت یہی فیصلہ کرے گی کہ یہ حق مسلمانوں کا ہے۔ یہ نئے لوگ جو آ کر ان کی شناخت کو چرانا چاہتے ہیں، یہ غاصب بھی ہیں، یہ قابض بھی ہیں، یہ ڈاکو بھی ہیں، یہ چور بھی ہیں، کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے تعارف کو اختیار کرنے کا ان کو حاصل نہیں۔ کاش قادیانی آج کی مجلس میں وہ مسکین کی ان باتوں پر توجہ کرے، اور توجہ کے ضمن میں ایک آخری بات کہہ کے آپ دوستوں سے اجازت لوں گا کہ میں قادیانیوں سے عرض کرتا ہوں کہ بندگان خدا، تم نے ملعون قادیاں کو مان کر کن کی ذات کو چھوڑا، کن کے پلے پڑے، اس پر موازنہ کرو۔ اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا رحمت عالم، مل کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے نہیں بلند آواز سے بھائیوں، اور بلند آواز سے، ایسے نہیں، جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے بناؤ اپنے ایمان پر گواہ اس مسجد کے در و دیوار کو، اپنے شہر کے کوچہ و بازار کو، کل قیامت کے دن یہاں کا ذرہ ذرہ
آپ کے میرے ایمان کی گواہی دے گا. مل کے زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم اور بلند آواز سے. میرے بھائیوں اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر ہو کیا رہا ہے, یہ کیا ہو گیا. میرے بھائیوں حضور سرور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے بعد جب ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا, ہمارا ایمان اور جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا ان کا ایمان اور عقیدہ یہ ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. جب کسی مسلمان نے حضور علیہ السلام کو مانا, عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس کا عقیدہ یہ ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, محمد عربی اللہ کے نبی ہیں. حضور کے بعد جب کسی اور شخص کو نبی مانیں گے, جو اس کو نبی مانے گا اس کا عقیدہ ہو جائے گا کہ محمد عربی اللہ کے نبی تھے, یہ شخص اللہ کا نبی ہے. اور یہی فرق ہے ہمارا اور قادیانیوں کا. یہی وجہ ہے کہ آپ اور میں کلمہ پڑھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, اس کے حج کرتے ہیں, قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں, مسجدیں بناتے ہیں, مسلمانوں کا ذبیحہ کھاتے ہیں, حج کے لیے جاتے ہیں. میرے بھائیوں میری درخواست ہے, اس کے باوجود قادیانی کہتے ہیں کہ یہ ساری دنیا کے مسلمان جو حضور کو مانتے ہیں لیکن مرزے کو نہیں مانتے, یہ سارے مسلمان کافر ہیں اور مسلمان صرف وہ ہے جو مرزے قادیانی کو مانے گا. گویا کہ قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ حضور اللہ کے نبی تھے, مرزا قادیانی اللہ کا نبی ہے. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, مرزا قادیانی کا بیٹا, اس کا نام مرزا بشیر احمد احمد, اس کی کتاب کا نام کلمۃ الفصل, اس کے اندر اس نے لکھا ہے کہ ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا, یا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے مگر حضور علیہ السلام کو نہیں مانتا, یا حضور کو مانتا ہے لیکن مرزا قادیانی کو نہیں مانتا. وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. گویا کہ قادیانیوں کے نزدیک حضور کو ماننے والے, حضور کو ماننے کے باوجود اے میرے اللہ, پوری قادیانیت کا عقیدہ یہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان جو حضور کو مانتے ہیں لیکن مرزا قادیانی کو نہیں مانتے, وہ یہ سارے مسلمان حضور کو ماننے والے یہ سارے کافر ہیں. مسلمان وہ ہے جو مرزا قادیانی کو مانے. یہی وجہ ہے, کہاں ہیں میرے پڑھے لکھے دوست, میں ان کے درخواست کرتا ہوں, یہی وجہ ہے قائد اعظم کا جنازہ موجود ہے, بانی پاکستان ہے علامہ شبیر احمد عثمانی, جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے. چودھری ظفر اللہ لمبا تڑنگا 6 فٹ کا شیطان قادیانی ملعون مجلس کے اندر موجود تھا, باہر چلا گیا, قائد اعظم کے جنازے میں شریک نہیں ہوا. پوچھا گیا کیوں, اس نے کہا قائد اعظم کافر تھے, میں اس کا جنازہ کیوں پڑھوں. وہ دن جائے, آج کا دن آئے, کوئی قادیانی کسی مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھتا. خود مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا فضل احمد فوت ہوا, ملعون قادیان موقع پر موجود تھا. فضل احمد وہ یہ کہتا تھا کہ مرزا قادیانی ہے تو میرا باپ, لیکن نبوت کا دعویٰ کر کے اس نے جھوٹ بولا ہے, حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. وہ حضور کو آخری نبی سمجھتا تھا. جب فوت ہوا مرزا قادیانی موقع پر موجود تھا لیکن بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھا, اس لیے کہ حضور کو ماننے کے باوجود وہ اس کو کافر سمجھتا تھا.
کوئی قادیانی کسی مسلمان کے ساتھ نکاح نہیں کرتا، کوئی قادیانی کسی مسلمان کے جنازے کے اندر شریک نہیں ہوتا، کوئی قادیانی کسی عالم دین کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ میرے بھائیوں، جب انہوں نے یہ فرق قائم کر دیا، بندگان خدا یہاں سے جاؤ، کم از کم یہ پیغام لے کر جاؤ کہ وہ کافر اپنے کفر پر اتنے پکے ہیں کہ مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھتے، مسلمانوں کو مسلمان نہیں سمجھتے، مسلمانوں کے ساتھ شادی بیاہ نہیں کرتے، مسلمانوں کے ساتھ رشتے نہیں کرتے۔ بندگان خدا وہ کافر ہو کر اپنے کفر پر اتنے پکے ہیں، اور آپ دوست، آپ اور میں حضور سرور کائنات کے دشمن اس ملعون قادیان کے ماننے والوں کے ساتھ تعلق رکھے تو مجھے شرم آ رہا ہے کہ آپ کی میری تبلیغ، آپ کی میری عبادت، آپ کی میری نیکییں قیامت کے دن ساری منہ پہ مار دی جائے گی کہ تمہیں محمد عربی کے دشمنوں کا خیال نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، یہاں سے جاؤ تو یہ پیغام لے کر جاؤ کہ جو حضور کا نہیں، زور سے کہنا، بلند آواز سے اور بلند آواز سے۔ میرے بھائیوں، معافی چاہتا ہوں، میری بات دوسری طرف چلی گئی۔ میں آخری بات عرض کر رہا تھا کہ آج کی مجلس میں آخری نصیحت اور وصیت کے طور پہ قادیانی دوست توجہ کرے کہ انہوں نے قادیانیت قبول کر کے انہوں نے سوچا، انہوں نے کبھی اس عنوان پر سوچا کہ چھوڑنے پہ آئے تو کس ذات کو چھوڑا، اور ماننے پہ آئے تو کس کو مانا؟ جانتے بھی ہو میں نے کیا کہا؟ سنو، ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا رحمت عالم نے، انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم۔ حضور فرماتے ہیں، لوگو، امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے ہو، نبیوں میں سے میں محمد تمہارے حصے میں آیا ہوں۔ او بندگان خدا، آج اگر کوئی بد نصیب یہ کہتا ہے کہ حضور کے بعد یہ نبی ہے، تو وہ گویا یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضور میرا حصہ نہیں، میں حضور کا حصہ نہیں۔ میں نے جب تمہیں کہا کہ محمد عربی ہمارے نبی، مل کے کہہ دو ہمارے، زور سے اور بلند آواز سے، اے شریفوں لگ جاؤ، لڑ یہی کام آئے گا، حضور ہمارے۔ جب میں کہتا ہوں کہ تمہیں اللہ نے حضور کا حصہ بنایا، سمجھے بھی ہو میں نے کیا کہا؟ سنو، محمد عربی وہ گوہر نایاب ہیں، وہ در یکتا، کہ میرے رب کے خزانے میں بھی حضور کی مثال کوئی نہیں۔ مثال تو تب ہوتی کہ حضور جیسا میرا اللہ کسی اور کو بناتا، میرے رب نے تو رحمت عالم جیسا کسی اور کو بنایا ہی نہیں، پھر مثال کہاں سے آئے گی؟ میرے بھائیوں، ایک حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا رحمت عالم نے، لوگو، کل قیامت کے دن ہر نبی کے پاس جھنڈا ہوگا، اس کی امت اس کے جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ فرمایا رحمت عالم نے، لوگو، سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، زور سے اور بلند آواز سے۔ فرمایا رحمت عالم نے، لوگو، تمام جھنڈوں سے بلند و بالا جھنڈا محمد عربی کا جھنڈا، ایسا بلند کہ پوری کائنات کل قیامت کے دن محمد عربی کے جھنڈے کے سائے کے نیچے ہوگی۔ فرمایا رحمت عالم نے، میرے ماں باپ قربان، فرمایا رحمت عالم نے، لوگو، کل قیامت کے دن پوری
انسانیت کی 120 صفحے بنے گی. فرمایا ان 120 صفحوں میں اکیلے حضور کی امت کی 80 صفحے ہوں گی. 80 صفحے. فرمایا رحمت عالم نے کہ کل قیامت کے دن میں جب رب کریم کے حضور سجدہ کروں گا میرا رب مجھے کہے گا محمد عربی ارفع راسک، سر مبارک اٹھائے، سل توتا، آپ مانگیں، جو آپ مانگیں گے ہم آپ کو دیں گے. اس پر حضور نے فرمایا لوگو جب قیامت کے دن میرے سبحان اللہ تو ہو سے گونج پیدا ہونی چاہیے. فرمایا رحمت عالم نے لوگو جب کل قیامت کے دن میرے رب نے مجھے مانگنے کا اختیار دے دیا، میں اس وقت تک مانگنے کی بس نہیں کروں گا جب تک میرا اللہ میری امت کے آخری گناہگار کی بخشش کا فیصلہ کرے. میرے بھائیوں میں کچھ نہیں مانگتا آپ سے، میں آپ کا مسافر بھائی، میری صرف آپ سے اتنی درخواست، آپ بتائیں جنہیں اللہ حضور جیسا نبی دے دے. تو بشانش نگاہ موسیٰ کرد شدن از امتش تمنا کرد کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت اپنی کتاب تورات میں رحمت عالم کی شان پڑھی، اللہ کے حضور درخواست کی اللہ مجھے بھی حضور کا امتی بنا دے. میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں آپ میرا فیصلہ کریں جنہیں اللہ حضور سبحان اللہ سے جنہیں اللہ حضور جیسا نبی دے دے، اس امت کو کسی اور نبوت کی ضرورت ہے؟ اگر نہیں اور سبھی کو نہیں تو پھر صالح بولو، پوری توانائی کے ساتھ بولو کہ حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور نبوت کی ضرورت جنہیں نہیں، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے کہو حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور نبوت کی ضرورت اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں. میں نے صرف اس بات پہ اپنی بات کو ختم کرنا ہے کہ اے کاش قادیانی توجہ کریں، حضور کے بعد مرزا قادیانی کو مان کر وہ کن کو انہوں نے چھوڑا، کن کے پلے پڑے. آئیں قادیانی اگر ایسے نہیں سمجھتے، وہ میرے نبی کا نام لے، میں ان کا منہ چومنے کے لیے تیار. قادیانیوں کی کتابوں کے میں 4 حوالے عرض کرتا ہوں، 2 منٹ میں اختصار کے ساتھ درخواست کرتا ہوں قادیانیوں سے تم میرے نبی کی حدیث پڑھو، میں گردن جھکانے کے لیے تیار. میں تمہارے مرزا قادیانی کی کتابوں کے حوالے پڑھتا ہوں. غصے کرنا ہے مرزا قادیانی پر غصہ نکالنا، مزید غصہ ہے مرزا کی قبر کے چھرول کرنا، مزید غصہ ہے اس کی کتابوں کو آگ لگانا. میرا قصور تو صرف یہ ہے، میں کوئی اور قصور نہیں سوائے اس کے کہ میں اس کی کتابوں کے حوالے پڑھ رہا ہوں. تم میرے سبحان اور سے بھلے نہ جاؤ، تم میرے نبی کے حوالے پڑھو، حدیث پڑھو، میں گردن بھی جھکاؤں، تمہارے گوڈے پہ بھی ہاتھ رکھوں، تمہارا شکریہ بھی ادا کروں. تمہیں کیا ہو گیا؟ مفت میں تمہارے مرزا قادیانی کی عبارتیں پڑھتا ہوں. سنو مرزا قادیانی کے متعلق اس کے بیٹے نے لکھا ہے، حوالہ حضرت مولانا عبد الماجد صاحب سے پوچھ لینا. میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، اس کے بیٹے نے سیرت المہدی کے اندر لکھا ہے کہ مرزا قادیانی کے پاس ایک عورت آئی اور وہ عورت آ کر مرزا قادیانی جس کمرے میں بیٹھا تھا، جاگ رہے ہو؟ کہاں ہے قادیانی؟ کرم فرما سنے مجھ مسکین کے حوالے کو. قیامت کی صبح تک کوئی قادیانی ماں کا لال
الٹا ہو کر بھی حوالے کا انکار نہیں کر سکتا۔ مرزا قادیانی اپنی قبر سے نکل کر آئے، وہ نہیں، قبر سے نہیں، ماں کے پیٹ سے بھی دوبارہ نکل کر آئے تو بھی ہمارے حوالے کو چیلنج نہیں کر سکے گا۔ غیروں سے کہا، غیروں سے سنا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ تمہارے گھر کی کتابیں ہیں، آگ لگانا ہے مرزے کی گھر کی کتابوں کو لگاؤ، غصے ہونا ہے ملعون قادیان پہ تبرہ کرو، اور زیادہ غصے ہونا ہے اس کی قبر کو تیلی لگاؤ۔ میری بلا سے بوم بسے کہ ہما رہے، میں تو صرف حوالے کا پابند ہوں، حوالہ نہ ہو جو چور کی سزا وہ ہماری سزا۔ کتاب کا نام سیرت المہدی، اس کے اندر لکھا ہے ایک عورت آئی جس کمرے میں مرزا قادیانی بیٹھا تھا، میری طرف دیکھیں، آئی اور مرزا قادیانی یہاں پر بیٹھا ہے، وہ سامنے گئی اور وہ سامنے اسی کمرے میں جو کھرا تھا جہاں گھڑا پانی کا رکھا تھا وہاں پر گئی، ون کر کے اس نے دوپٹے کو اتارا، ٹو کر کے اس نے جو ہے مرزا قادیانی کی موجودگی میں، غیر محرم عورت ہے، وہ کرتے کو اتارتی ہے، وہ اپنی بنیان کو اتارتی ہے، ممے ظاہر کرتی ہے، سینہ ظاہر کرتی ہے، ملعون قادیان وہاں پر بیٹھا ہے، صوفی داد نہ نکال، مجھ مسکین کی مجبوری کو دیکھ، وہاں پر مرزا بیٹھا ہے، اس کے سامنے شلوار اتارتی ہے، ننگے بدن بیٹھ کر غسل کرتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں قادیانیوں سے، اگر مرزا قادیانی کو پتا تھا تو اس جیسا بدماش کوئی نہیں، اور اگر پتا نہیں تھا تو اس جیسا دنیا کے اندر احمق کوئی نہیں۔ بدماش ہو تب، احمق ہو تب، کچھ بھی ہو سکتا ہے، مل کے کہہ دو اللہ کا نبی، زور سے بولو، زور سے بولو۔ کہتے ہیں جی وہ عورت پاگل تھی، وہ عورت پاگل تھی، مرزا قادیانی تو پاگل نہیں تھا۔ یہ جو بیٹھا، اب میں کیسے بیان کروں، یہ جو بیٹھا خیر سے کتاب لکھ رہا ہے یا اس کی کالی اور اس کی لال موری کو دیکھ رہا ہے، یہ سور کا بچہ بدماش ہو سکتا ہے، مل کے کہہ دو اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ اس کے کمرے کے اندر یہ واردات، دنیا کا کوئی شریف آدمی اس کو قبول نہیں کرتا۔ میں ملعون قادیانی سے کہتا ہوں، آپ کی ہماری لڑائی ہے، انتہا کے کنارے پر کھڑے ہیں، تم اس کنارے پر، ہم اس کنارے پر۔ اس ملعون بدماش جس کا یہ کردار تھا، اس کے متعلق تم کہتے ہو کہ یہ محمد رسول اللہ سے افضل تھا۔ مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت، دجال پہ لعنت، جھوٹے پہ لعنت، بد کردار پہ لعنت، شیطان پہ لعنت۔ مرزا قادیانی بیٹھا ہے، اس کے گھر سے نوکرانی آئی، کھانا اٹھا کر لائی، آ کر مرزا قادیانی کے سامنے رکھ دیا۔ مرزا قادیانی لکھنے میں مصروف ہے، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کھانا ہے نہیں، پکار کے نوکرانی کو کہتا ہے آج تم کھانا نہیں لائی؟ اس نے کہا میں کھانا تو یہاں رکھ گئی تھی۔ اس نے کہا کہ یہاں رکھ گئی تھی، اچھا وہ کتا آیا ہوگا، وہ کھا گیا ہوگا، کہ بھائی صاحب مصروف ہیں، چلو میں اس کی جگہ گزارا کر دیتا۔ جا کوڑے، نہ دین کے نہ دنیا، خسرت دنیا والآخرہ۔ آگے لکھنے والا لکھتا ہے اس کتے کو بھی پتا تھا کہ مرزا قادیانی شریف آدمی ہے، پتا بھی چلا تو مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ اس کتے کو پتا تھا کہ مرزا شریف ہے، مرزے کو پتا نہیں تھا کہ میرا کھانا کون کھا گیا ہے، تو اس کتے کا علم مرزے سے زیادہ ہوا۔ تمہارے گھر کے اندر لکھا ہے، اوہ میرے اللہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق منافقوں نے الزام لگایا۔ رحمت عالم نے صحابہ سے رائے لی، صحابہ تمہاری رائے مبارک کیا ہے؟
عائشہ کے متعلق دشمن یہ کہتے ہیں، ایک صحابی رسول آگے بڑھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ باقی باتیں بعد میں کریں گے، آپ ارشاد فرمائیں کہ آپ نے فلاں دن جوتی پہنی، اپنا پاؤں جوتی کے پاؤں کے اندر ڈالا، اس کے اندر حصے میں ڈالا، اور پھر آپ نے اپنا پاؤں نکالا، اس کے اوپر جوتی کے اوپر رکھا اور اس طرح جوتی کو زمین کے ساتھ رگڑا، اس کے بعد آپ نے پہنا تھا۔ وہ اس دن کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ رحمت عالم نے ارشاد فرمایا، میاں اس دن جس وقت میں جوتی پہننے لگا میرے پاس جبریل آئے کہ محمد عربی آپ کے جوتی کے تلوے کو کسی جانور کی بیٹھ لگی ہوئی ہے، وہ ناپاک ہے، تو میں نے زمین پہ رگڑا، مٹی پہ رگڑا تاکہ وہ پاک ہو جائے، اتر جائے، صاف ہو جائے، پھر میں نے پاؤں ڈالا۔ صحابی رسول نے کہا سبحان اللہ، یا رسول اللہ جو خدا نبوت کے جوتے کے تلمے پہ غلاظت کو برداشت نہیں کرتا، وہ نبوت کے بستر پہ غلاظت کو کیسے کرتا؟ شان محمد مصطفیٰ، عفت امی عائشہ، شان محمد مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ، جس برتن میں مرزا قادیانی کھانا کھایا کرتا تھا اسی میں کتا کھانا کھا رہا ہے۔ میں قادیانی سے کہتا ہوں بندگان خدا، چھوڑنے پہ آئے تو کس ذات کو چھوڑا، ماننے پہ آئے تو کس کو مانا۔ میں قادیانیوں سے کہتا ہوں تمہارے گھر کا حوالہ، اخبار کا نام الفضل، قادیان کا چھپا ہوا، مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا محمود کے زمانے کا ایک قادیانی کے لاہوری گروپ نے خط لکھا مرزا محمود کو کہ مرزا قادیانی ہمارے نزدیک ولی اللہ تھا اور ولی اللہ کبھی کبھی زنا کر لیا کرتا ہے، اس لیے مرزا قادیانی کبھی کبھی زنا کر لیا کرتا تھا، تو یہ اعتراض کی بات نہیں، ہمیں اعتراض آپ پر ہے، یعنی مرزا محمود پر، کہ تم ہر وقت زنا کے اندر لگے رہتے ہو۔ یہ الفضل ہے، قادیان کا چھپا ہوا، قادیانیوں کا خط، قادیانیوں کے اخبار میں، قادیانی خلیفہ کی موجودگی میں اخبار چھپا۔ آج تک کوئی قادیانی ماں کا لال حوالے سے انکار نہیں کر سکتا، سپریم کورٹ تک ہمیں لے کے جائے، نیشنل اسمبلی تک ہم نے اس حوالے کو ثابت کیا۔ میرا سوال یہ ہے، ایک قادیانی کہتا ہے، مرزا کے بیٹے کو کہتا ہے کہ مرزا قادیانی زنا کیا کرتا تھا۔ لوگوں میں تم سے پوچھتا ہوں، جو زنا کرے، بدکاری کرے، مل کے کہہ دو یہ نبی تھا یا بدماش تھا؟ بولو نا پورے۔ اللہ جس کو جتنی توفیق دے، بول تو پورا بولو، تول تو پوری تولو، میرے ساتھ کہو یہ نبی تھا یا بدماش تھا؟ بولتے نہیں ہو، یہ نبی تھا یا بدماش تھا؟ اس بدماش سے جو کوئی پوچھے تمہیں مسئلے کا نہیں پتا۔ نبی معصوم ہوتا ہے، صحابہ محفوظ ہوتے ہیں۔ محفوظ وہ ہے جو گناہ کے قریب نہ جائے، صحابہ گناہ کے قریب نہیں جاتے تھے۔ معصوم وہ ہے جس کے قریب گناہ کو جانے کی جرات نہ ہو، وہ نبوت کی ذات ہے۔ گناہ کو جرات ہی نہیں ہوتی کہ نبوت کی طرف روک کر کے میری آنکھ سے دیکھ سکے۔ میرے بھائیوں، آپ پوچھیں گے یہ حوالہ کہاں؟ میں درخواست کرتا ہوں، قرآن مجید کہتا ہے کہ زلیخا سیدنا یوسف علیہ السلام کو بند کر کے اس کمرے میں لے گئی، وغلقت الابواب، اس نے دروازے بند کر دیے، آہنی تالے لگائے، طاقتور دروازے، آہنی تالے، اندر دروازہ کمرہ در کمرہ بند کر کے ادھر لے گئی، لیے جا رہی ہے، پیچھے دروازہ بھی بند، تالا بھی بند، اگلا کمرہ،
وہاں پر لے گئی، اس نے گفتگو شروع کی۔ سیدنا یوسف سمجھے کہ اس کی نیت خراب نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، کیا ہوا یوسف؟ خدا بندہ آج بچنا چاہوں سبیل کوئی نہیں، دوڑنا چاہوں راستہ کوئی نہیں، خدا بندہ غلطی ہو گئی تو میری ذات پہ اعتراض نہیں آئے گا، تیرے انتخاب پہ بھی اعتراض آئے گا کہ خدا کا نبی وہ جس کے یہ کرتوت۔ یوسف کیا ہوا؟ خدا بندہ جانے کا راستہ کوئی نہیں، دروازے بند کر دیے، تالے لگا دیے، دوڑنا چاہوں سبیل کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک پروردگار عالم نے سیدنا سبحان اللہ نہیں کہتے زور سے، میرے رب نے سیدنا یوسف سے کہا، یوسف پریشان کیوں ہوتا ہے؟ میرا نام لے، چلنا تیرا کام، دوڑ لگا، تو دوڑ لگا پوری سپیڈ سے، تو دوڑ لگائے گا میں تالوں کو توڑوں گا۔ وہ دیکھو سیدنا یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگائی، دروازے کے قریب گئے، تالے سبحان اللہ نہیں کہتے زور سے، تالے ٹوٹتے جا رہے ہیں، دروازے کھلتے جا رہے ہیں، شاہراہ بنی ہوئی ہے، میں تھوکوں تمہارے موٹر وے پر۔ اس کو بھی دیکھو کہ اللہ نے اپنے نبی کو بچانے کے لیے کیا راستہ بنایا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگائی، زلیخا پیچھے، دروازے کھلتے جا رہے، تالے ٹوٹتے جا رہے، سبحان اللہ، نبی آ رہا ہے، نبی قبلہ نبوت اس کو کہتے ہیں۔ جو بدماشی کرے مل کے کہو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا نبی بولو شریف ہو، اللہ کا نبی۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، زلیخا نے دوڑ لگائی کہ میرا خاکے کا رنگ پھیکا بڑھ گیا، میرا نقشہ پورا ہوا، میں منصوبے میں ناکام ہو گئی، میری سازش پروان نہ چڑھ سکی۔ اس نے دوڑ لگائی، یوسف علیہ السلام کے پیچھے جا کر پہنچی، پیچھے سے یوسف علیہ السلام کے کرتے کو ہاتھ لگایا، یوسف کے کرتے کے جتنے حصے پر زلیخا کا ہاتھ لگا وہ ٹاکی پھاڑ کے اللہ نے زلیخا کے ہاتھ میں دے دی۔ زلیخا جس کپڑے پہ تیرا ناپاک ہاتھ لگا ہے یہ میرے نبی کے جسم پہ نہیں رہ سکتا۔ اے نبوت اس کو کہتے ہیں جو وہ کبھی کبھی کر لیا کرتے تھے ذائقہ بدلنے کے لیے، کبھی کبھی کدے کدے ڈگلا لینا تھی۔ یہ مل کے کہہ دو بدماش ہو سکتا ہے اللہ کا نبی، اللہ کا نبی۔ میری کلی تو وہاں کھڑی ہے جہاں سے چلا تھا۔ قادیانیوں چھوڑنے پہ آئے تو کن کو چھوڑنا، مانے پہ آئے تو کس کو مانا؟ میرے بھائیوں وہ دیکھو، معافی چاہتا ہوں بس ایک منٹ دے دو، آج رحمت عالم تشریف فرما ہے، میرے ماں باپ قربان۔ وہ دیکھو حاتم تائی کی بیٹی آئی، رحمت عالم نے دیکھا اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں، چادر اٹھائی، صحابہ سے فرمایا دوڑ کے جاؤ بچی کے سر پہ دوپٹہ رکھو۔ چادر وہ جس کی عظمت کی قسمیں قرآن اٹھاتا ہے، چادر وہ کہ کل قیامت کے دن یوں کر کے حضور کی چادر جہنم کی طرف پھیر دی جائے تو حضور کی چادر کے صدقے خدا جہنم کو بھی ٹھنڈا کر دے۔ سبحان اللہ نہیں کہتے؟ فرمایا یہ میری چادر لے جا کر اس بچی کے سر پر دو۔ وہ صحابہ میں سے کسی نے عرض کی یا رسول اللہ کافر کی بیٹی، جواب میں حضور نے فرمایا صحابہ بیٹی کافر کی ہے پر دربار تو محمد کا ہے، یہاں جو آئے گا عزت پائے گا۔ نبوت یہ ہوا کرتی ہے جو غیروں کی عزتوں پہ حملے کرے یہ بدماش ہو سکتا ہے، مل کے کہہ دو اللہ کا نبی۔ میں قادیانیوں سے کہتا ہوں غیروں سے کہا، غیروں سے سنا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ اگر شوق ہے حوالے سننے کا، میرا موقف یہ ہے کہ خود مرزا قادیانی کا سگا بیٹا مرزا محمود، مرزا قادیانی کی سگی پوتی مرزا محمود کی سگی بیٹی، باپ اپنی بیٹی کے ساتھ منہ تالا کیا کرتا تھا۔
پر کیس ریکارڈ موجود ہے قادیانی جماعت کا، جن کے ہاتھوں اپنی بچی کی عزت محفوظ نہ ہو، جن کے ہاتھوں معاذ اللہ اپنی امتانی کی عزت محفوظ نہ ہو، یہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ مل کے کہہ دو اللہ کے نبی، بولو اللہ کے نبی، اللہ کے نبی۔ نبوت وہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی نبوت کی چادر کافر کی بیٹی، سبحان اللہ، یہ بچی رہا ہوئی واپس گئی، بیٹوں نے پوچھا، بھائیوں نے پوچھا کیفا وجدت محمدہ، تو گئی تھی حضور کے پاس، اکیلی تھی، تو نے حضور کو کیسے پایا؟ اس نے کہا سنو، اگر میں اپنے باپ حاتم کے پاس اس حالت میں جاتی جس حالت میں حضور کے پاس گئی تھی، مقابلہ کرتے ہوئے حضور کے صحابہ کو قتل کرنے کے ارادے سے گئی تھی، لڑنے کے لیے گئی تھی، فوج لے کر گئی تھی، بغاوت کا ارتکاب کیا تھا، شکست کھانے کے بعد جس بے بسی کی حالت میں میں حضور کے پاس گئی تھی، اس حالت میں میں اپنے بیٹے اپنے باپ حاتم کے پاس جاتی، وہ بھی میرے ساتھ اتنی سخاوت نہ کرتا جتنی محمد عربی نے میرے ساتھ سخاوت کی۔ میرے ساتھ کہو ہمیں حضور کافی ہے، دینی کافی ہے، سارے بولے ہمیں حضور کافی ہے، بھائی بلند آواز سے ہمیں حضور کافی ہے۔ بن جاؤ دیوانے نام محمد کے، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری، تم فرض پہ گواہی دو گے، عرض پہ تمہاری حاضری لگے گی، نہ وقت ضائع کرو اپنا نہ میرا، نماز کا وقت ہوا جاتا ہے، میں اپنی بات پہ پابند ہوں، سمیٹ رہا ہوں، مل کے کہہ دو کہ حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور نبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ مولانا محمد قاسم صاحب نے اعلان کر دیا کہ انشاءاللہ آنے والی جمعرات اور جمعہ کو جناب نگر مسلم کالونی میں ختم نبوت کی کانفرنس ہوگی۔ 40 سال سے برابر یہ ہوتا تھا، ہماری کانفرنس کبھی مسجد میں، ہماری کانفرنس کبھی مدرسے میں، کبھی دوسرے گراؤنڈ میں۔ پچھلے 5 سال 10 سال سے پوزیشن یہ تھی، اجتماع اتنا ہو جاتا تھا ہم سے سنبھالا نہیں جاتا تھا۔ ایک جمعہ مسجد میں ہو رہا ہے، ایک جمعہ مدرسے کے اندر ہو رہا ہے، مدرسے کی دونوں عمارتیں پہلی منزل دوسری منزل، چھت تک پبلک ہے، سڑکوں پر پبلک ہے۔ مسجد کا جمعہ شروع ہوا، پبلک پارک تک وہ صفیں بنی ہوئی ہے، افراتفری کا عالم ہوتا تھا۔ اس دفعہ کوشش کی، اللہ کرم کریں گے، مرحلوں کو ہم طے کر رہے ہیں، انشاءاللہ میرا اللہ ضرور ہم پہ ترس کرے گا۔ قریب میں سرکاری پلاٹ تھا، انشاءاللہ آپ کے جمعہ سبحان اللہ نہیں کہتے ایسے طور پر پڑھیں گے، بھریں گے اس پارک کو انشاءاللہ۔ میری بطور خاص 40 سال میں تمہیں کبھی نہیں کہا جمعرات کو آؤ، ضرور آؤ، لیکن جو آئیں پھر وہ واپس نہ آئے، جمعہ پڑھ کے آئے، جو جمعرات کو نہیں آ سکتے جمعے کے دن اس دفعہ بطور خاص دوستوں کو دعوت دو، قافلے چلے، ہمت کرو، آگے بڑھو، وہ دیکھو میرے رب کی رحمت بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے، حضور کی شفاعت بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اس دفعہ 40 سال کے بعد سبحان اللہ، زور سے کہو بالکل اللہ نے ہمیں موقع دیا 40 سال کے بعد، اور 40 سال کے بعد موقع ملنا کتنا خوش نصیبی کی بات ہے۔ ذرا توجہ دے کہ 40 سال کے بعد انشاءاللہ مسلمانوں کے اجتماع سے دشمن کو بتائیں گے کہ تم نے کن کو چھوڑا کن کو پایا۔ اس کے لیے تیار ہو، جو کہتے ہیں تیار ہے وہ ہاتھ کھڑا کر دیں۔ اب تم نعرہ لگاؤ، میں تم سے اجازت لوں، ہمارے حضرت دعا کرا دے، میرے ساتھ مل کے کہو تاج و تخت ختم نبوت، میں بھی ایسے نہیں پوری توانائی کے ساتھ تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت،
نبوت، کملی والے کی ختم نبوت، ختم نبوت، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.